السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل حسن وائس پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی جب میری باجی کی شادی ہو گئی۔ گھر کا جو فون تھا وہ میرے پاس تھا۔ کیا ہوا کہ میرے فون پر رانگ نمبر سے کال آنا شروع ہو گئی تو میں اگنور کرتی، لیکن کال زیادہ آنا شروع ہو گئی۔ ایک دن میں نے کال پک کی تو اس نے بولا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اگنور کر دیا۔ میں نے بولا کہ میں کسی سے پیار کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے کال کرنے لگا، بات ہونے لگی اور باتوں میں ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ وہ گجرات کا رہنے والا تھا اور میں جہلم کی رہنے والی تھی۔ اس نے بولا کہ مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ ہماری بات روزانہ ہونے لگی۔ ایک دن میں نے کالج سے چھٹی کی اور بار بار اس کا فون میسج آنا شروع ہو گئے، میں تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کیونکہ میرے گھر میں سب رہتے تھے، ابو، امی، بھابھی، بھائی اور میں خود بھی۔ تو میں نے اسے بولا تھا کہ میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ اس نے بولا کہ چھت پر آ جاؤ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بھی چھت پر چلی گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دیکھنے میں کافی اچھا تھا۔ اس نے بعد میں مجھے بھی بولا کہ آپ بھی بہت اچھی ہو۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں اب روٹین کے مطابق گھر والوں میں بزی رہی۔ ہماری ٹریڈیشن کو کافی سال ہو گئے۔ وہ کافی سالوں میں میرے ساتھ کئی دفعہ ناراض ہوا۔ میں اس کے ساتھ ایک دفعہ ناراض نہیں ہوئی تھی۔ وہ ناراض ہوتا تو میں کئی ہفتے گزر جاتے مجھے مناتے ہوئے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ منتیں ترلے کرتی، پھر جا کے وہ کوئی مانتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے اس کے کالج سے ایک لڑکے کا فون آیا کہ وہ کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ لڑکی میں ہی ہوں، تو اس نے کہا نہیں، وہ یہاں پہ کسی لڑکی سے ملنے جاتا ہے، وہ اسے پیار کرتا ہے۔ وہ رات کو چیٹ کر رہا۔ میں نے اسے پوچھا، اس نے بولا ایسا ہی ہے، مجھے اس لڑکی کا نمبر بھی مل گیا۔ میں نے اسے پوچھا، اس نے مجھے بولا کہ یہ بھی ملنے آتا ہے اور اس کا دوست شکیل بھی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ میں اسے بہت زیادہ ناراض ہو گئی۔ میں اسے آپ کہہ کر بلاتی تھی۔ میں تم پر آ گئی۔ میں اس کی عزت بھی کرنا چھوڑ گئی۔ پھر اس نے مجھے ملنے کا بولا۔ میں اسے ملنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں، وہ مجھے چاہتا ہے۔ اس نے مجھے تحفے میں گھڑی بھی دی۔ ہم جہلم کے ایک ریسٹورانٹ میاں جی میں ملے تھے۔ اس نے تحفے میں مجھے گھڑی دی اور وہ چلا گیا۔ میں نے معمول کے مطابق اپنی شاپنگ کے گھر آ گئی۔ ہر بار اس کو یہی بولا کرتی تھی کہ اپنے گھر والوں کو بھیجو، اپنے گھر والوں کو بھیجو، لیکن وہ ہمیشہ ٹال دیتا تھا۔ کبھی ناراض ہو جاتا، کبھی مان جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری اس سے کافی روز بات نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے بھائی کو میسج کیا کہ اویس کدھر ہے، اس کو بولو کہ مجھے کال کرے۔ اس نے بتایا کہ بھابھی وہ باہر گیا ہوا ہے۔ میں سمجھی کہ گھر سے باہر گیا ہے۔ میں نے اسے بولا کہ جب وہ گھر آئے اسے کہنا کہ مجھے کال کرے۔ عمیر کہنے لگا بھابھی وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے، گھر سے باہر نہیں۔ میرے تو پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے اسے بولا کہ ایسا کب ہوا؟ اس نے بولا کہ کل رات ہی وہ چلا گیا۔ میں بہت بیمار رہنے لگی۔ میری امی ابا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، کبھی دم کرواتے۔ گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس بیماری میں وہ ترکی پہنچ کر مجھے کال کرنے لگا، میں باہر آ گیا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ ہماری بات روزانہ ہونے لگی۔ میں بھی اسی طرح جاب کرنے لگی ٹائم پاس کے لیے۔ اس کے بعد کافی سال گزر گئے اور وہ وہاں پہ پکڑا گیا۔ مجھ میں ہماری پھر سے بات ختم ہو گئی۔ کافی مہینوں بعد اس کا فون آیا کہ میں یہاں پکڑا گیا ہوں اور جیل میں ہوں۔ میں پریشان ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا، وہ کہتا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ میں اس کے لیے بہت دعائیں کرتی۔ میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی تھی۔ وہ بھی جانتا تھا میں اس کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں۔ اس دوران ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ ہمارے گھر میں میلاد تھی، محفل تھی۔ بعد میں جب دعا ہونے لگی، میں نے دل ہی دل میں رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی۔ تقریباً 2 سال وہ جیل میں رہا۔ وہ دعائیں کی میں نے اس کے لیے اور شام کو اس کا فون آیا کہ میں رہا ہو گیا ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی، لیکن اس دوران وہ بات کرتا، پھر کبھی ختم ہو جاتی بات، پھر کبھی شروع ہو جاتی۔ کافی دن کا گیپ آ جاتا۔ اسی دوران میں نے اسے بولا کہ یار اپنے گھر والوں کو میرے رشتے کے لیے بھیجو، کیونکہ میں کافی رشتے ریجیکٹ کر چکی ہوں اور میرے پاس اب گھر والوں کو بتانے کے لیے کوئی وجہ نہ تھی۔ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ اسی دوران میری بہن کے سسرال سے میرا رشتہ آیا۔ اس دفعہ میں پھنس چکی تھی۔ میں نے اس رشتے سے بھی انکار کر دیا۔ اس دفعہ میرے بھائی نے پوچھا کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ تم ہر رشتے کو انکار کر رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے نام پوچھا، اس کے گھر کا پتہ پوچھا، وہ کہاں رہتا ہے۔ میں نے بتایا سب کچھ۔ انہوں نے اویس کو فون کیا۔
اور بولا کہ اپنے گھر والوں کو بھیجو۔ اس نے بولا کہ میں بھیجوں گا۔ اسی دوران اس کے گھر والے آئے اور مجھے دیکھنے کے لیے اس کی مما کافی خوش تھی، کیونکہ اس کی مما کو سب پتا تھا۔ وہ کافی خوش تھی۔ ہمارے گھر تو تھوڑی دیر بیٹھے، کھانا کھایا اور چلے گئے۔ جاتے ہوئے میرے گھر والوں کو بھی بولا کہ ہاں آپ لوگ بھی ہمارے گھر آنا۔ ہمارے گھر والے بھی گئے۔ جب سے لوگ واپس آئے تو چپ سے تھے، کوئی بات نہیں بتائی، مگر میں نے واس کو فون کیا اور پھر پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن وہ بھی اکڑا اکڑا سا تھا۔ میرے ساتھ لڑائی کی اور مجھے بلاک کر دیا۔ میں بھی سمجھ گئی کہ شاید ایسا ویسا کوئی بات ہوئی، یا وہ لوگ میرا رشتہ لینا ہی نہیں چاہتے، یا پھر میں نے پسند نہیں آئی۔ میں چپ ہو گئی۔ وہ مجھے بلاک کر گیا۔ میں راتوں کو جاگتی روتی رہتی، مگر اس کی برتھ ڈے مجھے ہمیشہ یاد رہتی۔ میں ہر دفعہ اس کی برتھ ڈے سے بھی وش کرتی، مگر بات نہیں کرتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اسی دوران ہمارے کئی سال گزر گئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اسے برتھ ڈے وش کیا، لیکن اس نے مجھے تصاویر اپنی سینڈ کی جس میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ میں ٹوٹ سی گئی۔ میں نے میسج کیا ہو آر یو؟ اس نے میسج کہا میں اویس کی زندگی ہوں۔ اس نے مجھے انگلش میں میسج کیا تھا، میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا رہی ہوں۔ میں ٹوٹ سی گئی۔ اس نے دوبارہ بات ہی نہیں کی۔ میں نے اسی دوران اپنی امی کو بولا کہ جہاں آپ میرا رشتہ کر دیں گے۔ اس کے بعد میرا ایک رشتہ آیا۔ وہ لڑکا دبئی میں تھا، ہماری منگنی ہوئی، لیکن اس لڑکے نے 6 ماہ بعد منگنی توڑ دی۔ اس کے بعد میرا ایک اور رشتہ آیا۔ وہ لڑکا بھی تو وہی تھا، مگر بات پکی بھی ہو چکی تھی۔ وہ لوگ لالچی نکلے۔ میرے ممی پاپا نے رشتہ توڑ دیا۔ میں مزید ٹوٹ چکی تھی۔ میرے دل میں اب کوئی بھی نہیں تھا اویس کی محبت، لیکن میں اسے بات کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسی دوران کافی سال اور گزر گئے۔ میرے رشتہ ایک قریبی گاؤں سے اس لڑکے کے ساتھ بات چیت طے پائی اور میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے دوران میرے دل میں اس شخص کے لیے کوئی محبت نہ تھی جس سے میرا نکاح ہو رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ جا کر سٹیج پر بیٹھی۔ اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی، لیکن میں پوری طرح کانپ چکی تھی، کیونکہ میرے دل میں صرف اویس تھا۔ ہماری تصاویر بنی، ساتھ میں وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے اور میں اپنے گھر ہی رہی۔ رخصتی طے نہیں پائی تھی۔ اسی دوران ہمارا طے ہوا کہ رخصتی اگست میں ہوگی۔ اس دوران میں پریشان رہنے لگی کہ یا اللہ، میں اس شخص کو کیسے اس کا حق دے پاؤں گی۔ میں اپنے اللہ سے بہت دعائیں کرنے لگی اس کے لیے میرے دل میں محبت ڈال دے، کیونکہ میرے دل میں وہی شخص تھا جس نے تاک راتوں میں، رمضان کی عبادتوں میں، ہر طرح کی نفلی عبادتوں میں، نمازوں میں اس کو مانگا تھا۔ وہ اویس تھا۔ اسی دوران جس سے میرا نکاح ہوا، اس کے گھر والوں نے بولا کہ دونوں فون پر بات کریں گے۔ میں پریشان سی ہو گئی کہ میں اس کو کیسے ٹائم دے پاؤں گی۔ ہمارا نمبر ایکسچینج ہو گیا۔ وہ مجھے میسج کرتا، میں بہت بے رخی سے جواب دیتی، کہیں کہیں راتوں تک نہ سونے والی اس کو میں 9 بجے گڈ نائٹ بول دیتی۔ میں نے پھر اپنے رب سے دعا کی کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دے۔ اس نے میرے دل میں اس کے لیے محبت بھی ڈالی۔ ہمارا پیار اتنا گہرا ہو گیا کہ ہم دونوں اپنی شادی کی شاپنگ ایک ساتھ کی۔ میری شادی ہوگی، میرا ایک بچہ بھی ہوا، لیکن اس دوران بھی میں اس کو فیس بک پر اس کی برتھ ڈے وش کرتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ میں خوش ہوئی کہ میرا بھی ایک بیٹا تھا۔ جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ میرا بہت خیال رکھتا، میرا غصہ، میری بدتمیزی تک وہ برداشت کر جاتا، لیکن کبھی وہ مجھے ڈانٹتا تک نہیں تھا۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا۔ اب میرے 2 بیٹے ہیں، لیکن ابھی بھی دل کے کسی کونے میں شاید اویس بسا ہوا ہے، لیکن دل و جان سے میں اپنے ہسبینڈ کو ہی ہوں۔ اس سے بہت زیادہ چاہتی ہوں۔ میں اس کو کھو دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن دل میں خلش ہمیشہ رہے گی کہ ہمارے رشتے کو نہ جوڑنے میں شاید قدرت یہ چاہتی تھی۔ اس میں اویس کے بیلنس کا کوئی قصور تھا یا پیرنٹس کا کوئی قصور تھا؟ ناظرین، ہماری یہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور خدا را لڑکیوں کے ساتھ ایسے جھوٹے دعوے، جھوٹی محبت مت کیا کریں۔ اگر آپ ان سے سچی محبت کرتے ہیں تو شروع میں ہی اپنے گھر والوں کو ان کے گھر میں بھیج کر رشتے کی بات کریں، اور اگر آپ کا پیار سچا ہو تو اوپر والا بھی انسان کو ملا دیتا ہے۔ یہ جھوٹی محبت چھوڑ دیں اور جسموں کے ساتھ کھیلنا بھی چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کو اور مجھ سب کو ہدایت دے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔